اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام تشریق جو ہیں، یعنی 13 ذی الحج کو آخری ایام تشریق ہوتا ہے، اس کی عصر کے ساتھ ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ کب پڑھنی ہے؟ فرض نمازوں کے بعد۔ اور کون کون سی فرض نمازیں؟ 5 فرض نمازیں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو، تو اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ مقید کا مطلب ہے کہ قید ہے، وہ بندھی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ فرض نمازوں کے ساتھ۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ حاجیوں کے لیے بھی ہیں اور نہ حج کرنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ جو حاجی نہیں ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر دیں، اور حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کے وقت۔ اور کب تک جاری رہیں گی سب کے لیے؟ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کے ساتھ۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سب سے مشہور تکبیر جو ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بہت گنجائش ہے، اور الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسی طرح 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے 2 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک خاص فضیلت ہے روزہ رکھنا۔ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا تو مستحب ہے، لیکن اگر پہلے 8 دن کے روزے بھی رکھ لیے جائیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ سال بھر میں آپ جو روزے رکھتے ہیں ان سے یہ روزہ جو ہے افضل ہو جائیں گے۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک دن کے روزے کا اجر کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا انسان۔ لیکن خاص طور پر عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے۔ یہ حاجی نہیں رکھتا عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ جو سنت ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے افطار بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو رکھنا نہ رکھنا برابر ہے اگر ہر روز ہی رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا، کیا اس کی کوئی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس سے طاقت مل جاتی ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھ کے 2 دن افطار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کا کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان سے رمضان تک ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ پورا سال روزے سے رہا ہے۔
اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس طرح 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح، مثلا 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھا نا، ٹھیک ہے، تو سال اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سال اینڈ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے، پچھلا سال جو تھا، ٹھیک ہے، پچھلا سال جو تھا اس کا کفارہ ہو گیا، اور ایک اگلا سال جو محرم سے شروع ہوگا اس کا۔ اب محرم آیا تو آپ نے پھر روزہ رکھا تو ایک پچھلے سال کا کفارہ ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے، 1440 ہے اس وقت، 41 ہے، چیک کریں۔ 1441 ہے نا جی، یعنی آپ 1441 کی ذوالحجہ میں روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو گئے، 1440 کے بھی ہو گئے اور 1442 کے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب محرم آئے گا تو پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ کون سے ہو جائیں گے، 1441 کے۔ تو اس طرح 1440 کے گناہ بھی معاف ہو گئے، 41 کے بھی ہو گئے اور 42 کے بھی ہو گئے۔ تو کتنا اجر ہے، کتنا فائدہ ہے ان روزوں کے رکھنے کا۔ تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی پلاننگ۔ پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہو تو نیت رات سے ہی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کامل اجر مل جائے اور اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ پھر گھر والوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، ان کو بھی۔ سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو بھی جگا دیا کرو کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ اور پھر نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرے گناہ معاف کر دے۔ جب 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو تو گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں، اور نفع بخش تجارت کیا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، یعنی ان 10 دنوں میں کامیاب نفع بخش تجارت قرآن کو فہم کے ساتھ مکمل کرنا، کیونکہ اللہ ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے اور پھر اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اور 10 کے بعد بھی اضافہ فرماتا ہے۔ ان دنوں میں باقی دنوں کی نسبت سے زیادہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا جائے، کیونکہ سورۃ فاتر میں آتا ہے نا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہولا، یرجون تجارتا لن تبور۔ پھر اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام، کیونکہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے، اور مسلمان کو صرف رمضان میں ہی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ان 10 دنوں کے قیام اللیل کی بھی محنت کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے رات کے آخری پہر میں دعاؤں اور استغفارات کا اہتمام۔ یہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور استغفار بھی۔ والمستغفرین بالاسحار، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ وہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اور پھر سورۃ زاریات میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور سحری کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں خوب صدقہ بھی کرنا چاہیے، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں،
کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، مال میں برکت اور اضافے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، بلکہ آپ کو واپس ملے گا کئی گنا زیادہ. اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں کے صدقے کے مقابلے میں افضل ہے. پھر اس کے بعد ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنا، یعنی جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، مثلاً کسی کو خوش کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی محتاج کے کام آنا. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہوں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال پیچھے سے کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا، اسکول ڈراپ کرنا ہے، لینا ہے، گروسری لانی ہے یا کچھ بھی. پھر اسی طرح اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نمازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کرتا رہا یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا، ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو حج پہ گیا ہے اگر پیچھے سے کوئی اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرتا ہے تو حج کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا. کسی نے روزہ رکھا ہے، آپ نے اس کا روزہ کھلوا دیا ہے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. پھر ان دنوں مسلمانوں کی عید بھی ہوتی ہے، تو عید کی نماز کی ادائیگی بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور پھر عید کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ جانور قربان کرتے ہیں. تو قربانی کر کے بھی انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. یعنی قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی انعام عطا کرے، کوئی نعمت عطا کرے اور زیادہ نعمتیں عطا کرے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو پھر کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر ادا کرے ان دو طریقوں سے، ایکسٹرا نماز پڑھ کے، نوافل وغیرہ پڑھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کر کے. اور قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی کس کی ہوتی ہے؟ اونٹ کی قربانی. تو نحر اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مضبوط جانور کوئی قربان کرتا ہے، قیامت کے دن پل صراط سے وہ اس کی سواری بنے گا. آج صبح جب میں اندھیرے میں تھی تو ایک دم مجھے پل صراط کا خیال آیا کہ دنیا میں چلنے میں مشکل ہوتی ہے انسان کو، تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سب آگے نکل رہے ہیں، میں چل نہیں پا رہا. یہ کہ اکٹھے جب جیسے مثلاً آپ کہیں نکلے ہیں گھر والوں کے ساتھ، تو جس کو چلنے میں دقت ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کو کس کس قسم کے اندیشے لاحق ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ کتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اور رینگتے ہوئے، اور یعنی مختلف طریقوں سے. تو وہ کون سا عمل، سوچ رہی تھی کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، کہ فوراً ایک سے دوسری طرف پھر جا کے چین آئے گا. اور اس میں نے ایسے کیا، پھر چین آئے گا، پھر اصل خوف دور ہوگا، پھر پریشانی دور ہوگی. یہ ہے اصل کامیابی، کہ انسان پل صراط پار کر جائے. دنیا کے تو بہت سے امتحان انسان پار کرتا ہے، ایک امتحان آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ وقت ہے جو سب سے مشکل وقت ہے، کہ سب کچھ ہو بھی گیا لیکن پھر آخری مرحلے پر اب جہنم کے اوپر لگے ہوئے پل سے کیسے پار ہونا ہے. تو اس کے لیے انسان دنیا میں نیک کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تاکہ وہاں اللہ کی مدد شامل حال رہے. تو قربانی کرنے والے کے لیے کچھ سنتیں بھی ہیں. جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے. اور یہ وہ عبادت ہے جو ذوالقعدہ کے مہینے کے آخری دن کے سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے.
ادھر ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، ادھر بال ناخن سب کچھ کاٹنا، ٹرم کرنا، تھریڈنگ، ویکسنگ، یہ سب کچھ منع۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے، اور جلد میں سے کچھ، کھال میں سے، یعنی کہ اپنی سکن بھی نہ اتارے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں نیک اعمال کرنے کا فائدہ ہے وہاں گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے اور سچی توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے کام بھی کرنے ہیں، اور جو ناراضگی کے کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا بھی ہے، اور نیک اعمال کی طرف دوڑ لگا دینی ہے، اور برے اعمال سے بچنے کی دوڑ لگا دینی ہے۔ اگر گناہ اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہوں، نماز روزے وغیرہ میں کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ اگر تاخیر سے آپ نماز پڑھتے ہیں یا بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اور اگر کسی انسان سے متعلق گناہ ہے تو ان کا بھی علاج کریں، مظلوم کو اس کا حق لوٹا دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں دوسروں کو فائدہ دینے والے بنے، یعنی اپنا ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے۔ ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آنا ہے۔ ذاتی عبادات میں جیسے ذکر ہے، نماز ہے، روزہ وغیرہ، یہ تو سب اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ دوسروں کو نفع پہنچائیں، کسی کو کوئی بات سکھائیں، یعنی دوسروں کو تعلیم دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اسی طرح کھانا کھلانا، دوسروں کی مدد کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، یعنی انسانی حقوق میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کرنے کا بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حرمتوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حرمتوں کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے۔ اور پھر اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اور اللہ کے شاعر میں سے جانور، قربانی کے جانور بھی ہیں، اور اسی طرح یہ دن بھی ہیں، اور پھر سورۃ الحج میں فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ نیک عمل کر کے، نافرمانیوں سے بچ کے، انسان اپنی تربیت بھی کرے، اپنے اہل و عیال کی بھی کرے، اور اس طرح وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ان 10 دنوں کو غنیمت جانے، ان میں نیک عمل کر کے اطاعت اور بھلائیوں کا زیادہ راہ اختیار کیا جائے، اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ دن سال میں بار بار نہیں آتے، یہ موقع نکل گیا تو معلوم نہیں اگلے سال دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنی اولاد میں بھی نیکی کا شوق پیدا کیا جائے، یعنی بچوں کی تربیت میں بھی خاص توجہ دی جائے، کیونکہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس بارے میں بھی ضرور سوچیں کہ صرف خود ہی اپنی عبادت اور نیک کاموں میں نہ لگے رہیں بلکہ گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں، اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیں۔ اور پھر یہ کہ بہت سی چیزیں جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو خود کر لیں تو بتانی بھی آسان ہوتی ہے، اور عمل کی زبان سے بھی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں میں نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ صالح المنجد کی کتاب تھی 170 نیک اعمال یا عملی نکات تھے، انہوں نے پیش کیے، تو میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں، اور یہ چیک لسٹ کی شکل میں ترجمہ کر کے، اصل کتاب عربی میں ہے تو ترجمہ کر کے وہ یعنی
الہدا نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے، اگر آپ تک پہنچا ہے تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ جو لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں نکال کے اپنے پاس چیک لسٹ ہے اس میں بنی ہوئی، اس کو چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرا سکتے ہیں۔ یہ صرف ریمائنڈر کے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نیک اعمال میں سے کوئی نیک عمل چھوڑے نہیں جس کا بھی ہمیں موقع ملے۔ تو اس میں فرض نماز ادا کرنا، نفل روزے یعنی عشرے میں ویسے بھی نفل روزے، خاص طور پر عرفہ کا روزہ، صدقہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا، مؤذن کے ساتھ اذان کا جواب دینا، استغفار کرنا، دعا مانگنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا، قرآن کی تعلیم دینا، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو کچھ سکھانا قرآن میں سے، توبہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو بھی ضرور ان دنوں میں پوچھیں، ان کو بھی خیر فیض پہنچائیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کو الوداع کہنے کے لیے جانا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، اچھی گفتگو کرنا، رات کا قیام کرنا، مؤکدہ سنتیں ادا کرنا۔ یعنی ہم صرف فرض پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، تو ان دنوں میں اپنی عادت ڈالیں، 10 دن اگر ہم انشاءاللہ سنت مؤکدہ بھی پڑھیں گے، جن کے پڑھنے کا فائدہ اتنا ہے کہ ایک دن میں انسان جب یہ ساری سنتیں 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو جنت میں ایک محل اس کے لیے بنتا ہے۔ چاشت کی نماز ادا کرنا، صبح شام کے اذکار کرنا، مختلف مواقع کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے نکلنے کے، کھانا کھانے کے، واش روم جانے کے، باہر نکلنے کے، باوضو ہو کر سونا، جمعہ کا غسل کرنا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن جلدی جانا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، خالی جگہوں کو پر کرنا، صف مکمل کرنا، مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرانا، کیونکہ جمعے میں جائیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے تو اس وقت بیمار نظر نہ آئے، پھر صف مکمل کرنا، پھر اللہ کی کونی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ آج کل کتنے خوبصورت بادل باہر نظر آتے ہیں، نیلا آسمان اور سرسبز درخت اور ہوائیں، اور کتنا خوبصورت باہر موسم ہے، جس سے ایک دم توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف جاتی ہے اور منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف برداشت کر لینا، کسی نے کوئی بات کر دی، ہرٹ کر دیا تو اس کو پی جائیں، اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یعنی وہ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتے تو جواباً ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرمی سے کام لینا، کسی کام میں جلدی نہ کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا، غصے کو پی جانا، وعدہ پورا کرنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، یعنی ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں، یا ہو سکتا ہے روز جب بھی موقع ملے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، وضو کے 2 نفل، نصیحت کرنا، لا علم کو تعلیم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا، یعنی حرام سے بچانا اپنے آپ کو، اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، لیکن بے وجہ کی سوشلائزنگ نہ کریں کہ جس سے آپ کی عبادت کا وقت ہی نکل جائے، لیکن جہاں جو موقع ہو تو اس کو ضرور اویل کریں، اور لیکن نیت اللہ ہی کی خاطر ہو۔ جنازوں میں شرکت کرنا اگر ضرورت پیش آ جائے، مصیبت زدہ کو تسلی دینا، کیونکہ یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ سنتا بھی ہے کہ فلاں کا جنازہ ہے تو وہ کہتا ہے اچھا میں آج تو میرے تو یہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے اس لیے میں جنازے پہ نہیں جا رہا۔ نہیں، اگر آپ ڈیلی وہ کام کر رہے تھے اور ایک دن آپ کو نکل کے جنازے کے لیے جانا پڑا تو آپ کو جنازے کے پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کام کا بھی جو آپ ریگولیرٹی کے ساتھ کر رہے تھے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، دعوت کو قبول کرنا، غم زدہ کی غم گساری کرنا۔ اب یہ بیمار اور غم زدہ انسان، ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے آپ ان کے پاس نہ جا سکیں، لیکن فون پر تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مساجد میں علمی مجالس میں حاضر ہونا، علماء کا اکرام کرنا،
شبہات کا رد کرنا، سنتوں کی اشاعت کرنا، ان لوگوں کی کنفیوژن دور کرنا دین کے معاملے میں، تحفہ دینا، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مسلمان سے مصافحہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، کسی کا قرض ادا کرنا، ضرورت مندوں کو قرض دینا، تنگ دست کو ڈھیل دینا یا اس کا قرضہ معاف کر دینا یا کم کر دینا، مقروض لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، محتاج لوگوں کے بل ادا کرنا، اچھی سفارش کرنا، نادم کی غلطی کو معاف کر دینا، جو سوری کرے اس کو معاف کر، تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا، خرید و فروخت میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، یعنی ہم بعض اوقات بہت بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں اور غریب آدمی سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایکسٹرا دینے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، یتیم کی کفالت کرنا، بیوہ عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، مساجد تعمیر کرنا، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، کتابوں کی اشاعت کرنا، نیٹ پر علم کی نشر و اشاعت کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے واعظ کرنا اور واعظ و نصیحت سننا، محتاجوں کو قربانی کا جانور دینا تاکہ وہ قربانی کر سکیں، لوگوں کو شادی کرنے میں مدد دینا، یعنی بعض اوقات جیسے غریب بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں یا مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے، تو اس میں بھی مدد کرنا، دو جھگڑے ہوئوں کے درمیان صلح کروانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے سرمائے کو وقف کرنا فی سبیل اللہ کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی اس کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں استعمال ہو اور مرنے کے بعد بھی، حج مبرور ادا کرنا اگر اللہ بلائے، اللہ کے لیے محبت کرنا، درگزر کرنا، ہنر مند کی مدد کرنا یا بے ہنر کو کام کر کے دینا، یا لوگوں کی مفت تربیت کرنا یا کوئی ہنر سکھانا، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، عورت کا اپنے شوہر کے بلانے اس کی بات کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، کسی کے احسان کا شکر ادا کرنا، احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دینا اور اس کے حق میں دعا مانگنا، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید رنگ کا لباس پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص طور پر، سفید بالوں کو رنگنا، اچھی نیت سے پودا لگانا، مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرنا، اپنی یعنی شوہر کو حکم ہے کہ اپنی بیوی کی عصمت و عزت کی حفاظت کرے، پھر دم کرنے میں اللہ سے اجر کی نیت کرنا، یعنی کوئی بیمار ہے دم کر رہے ہیں آپ، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے مردوں کی تجہیز و تکفین کرنا، یعنی کسی کو کفن دے دینا، روزہ جلدی افطار کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، کسی مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، وصیت کو حق کے مطابق لکھنا، مسلمان کو لباس پہنانا، جوتا پہننے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا، بیٹھ کر پانی پینا، اگر کسی کی موت طاری ہو رہی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، مسواک کرنے کی شدید خواہش رکھنا، قرض احسن طریقے سے واپس لوٹانا، نماز استخارہ ادا کرنا، سجدہ شکر بجا لانا، اگر کوئی شرعی مصلحت ہو تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا، گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنا، مساجد کی طرف پیدل جانا، سترے کے سامنے نماز ادا کرنا، خوش الحانی سے قرآن پڑھنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا، جمائی آنے کی صورت میں منہ بند کر کے جمائی روکنے کی کوشش کرنا، قربانی کے جانوروں کو خوب پال کر موٹا کرنا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نماز کی جگہ پر بیٹھنا، جو حج کرنے کے لیے نہ گیا ہو وہ بھی قربانی کا جانور خرید کر مکہ کی طرف بھیجے، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اگر وہاں کوئی آپ کے بہا پہ قربانی کر سکتا ہے تو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا، گھر میں داخل ہونے کے وقت اور گھر سے باہر جاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر ہاتھوں کو چہرے پر ملنا اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، چھینک مارنے والے کو جواب دینا، اگر کسی کو کسی کام کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس کی رہنمائی کر دینا، وطر کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا، باوضو ہو کر سونا، خوف زدہ کو تسلی دینا، مسافر کو رات ٹھہرنے کے لیے مقام مہیا کرنا، مساجد کو بخور کرنا، خوشبو لگانا، حج کے لیے جانے والے کے گھر والوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا،
اسی طرح اگر کوئی جیل میں یا قیدی کسی مجبوری میں پھنسے ہوں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، مساجد اور دیگر مقامات میں قرآن کے مصحف تقسیم کرنا، علم کی مختلف طریقوں، ویب سائٹس، چینلز، ریڈیو کے ذریعے اشاعت کرنا، علمی لیکچرز اور دروس اور علمی دورے قائم کرنا، نماز عید ادا کرنا، لباس، زیورات اور برتن اور دیگر گھریلو سامان اور ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہو لوگوں کو ادھار دینا، فلاحی تنظیمیں اور رفاہی ادارے قائم کرنا، اور اگر آپ ان کے ممبرز ہیں تو اس میں کوئی خدمت کا کام کرنا، جو حج کرنے جا رہا ہو اس کے خرچے کا ضامن بن جانا، طلباء علم کو کام کاج سے فراغت دے کر، یعنی طالب علم کو کام کاج سے فراغت دے کر ان کا خرچ اپنے ذمہ لے لینا، مسلمان کے بچوں کے لیے مختلف کتابیں اور پروگرام تیار کرنا، علم کو انتہائی دیانتداری سے لوگوں میں منتقل کرنا، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، قرآن سننا، لسننگ بھی، علم سیکھنے اور سکھانے کی خیر اور سیکھنے سکھانے میں حوصلہ افزائی کرنا، انعام دینا، جیسے بچوں وغیرہ کو آپ انعام دے کے ان سے زیادہ کام کرا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، بھلائی کے موقعوں پر واعظ و نصیحت کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور ان کو ایز اٹ از واپس کرنا، اللہ سے اجر لینے کی نیت سے بیماروں کا علاج کرنا، یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا ویسے کسی کو کوئی انسان نسخہ بتا سکتا ہے، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ تو یہ کچھ نیکی کے کام ہیں جن کا ریمائنڈر دیا گیا ہے۔ اگر ان شعوری طور پر ان دنوں میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ذی الحجہ کے بعد بھی انشاءاللہ ان نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم